درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعا وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں اور اسی میں لوگ وضو بھی کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ وضو سے پہلے ایسے اٹیچ باتھ روم میں بسم اللہ شریف نیز دوران وضو کی دعائیں و وظائف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو حقیقت ہے کہ پہلے الگ الگ ہوتے تھے، مگر جگہ زیادہ تر شہروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کم ہوتی ہے تو اٹیچ ہی کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف لیٹرین ہے اور اسی میں جو ہے نہانے کے لیے انتظام ہے، واش روم ہے، تو اب ایسے لیٹرین باتھ روم جو اٹیچ ہیں ان میں ہم جا کر کے دعا وغیرہ جو وضو کے درمیان پڑھتے ہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں لیٹرین بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو نجاست کی جگہ ہے، اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ یا دعائیں وغیرہ پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر ایسے باتھ روم اور ٹوائلٹ کے درمیان کوئی دیوار یا بڑا دروازہ وغیرہ اس انداز میں نہیں لگا ہوتا کہ جس کے سبب دونوں مقام الگ الگ شمار ہوں، لہذا ایسے اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف یا دوران وضو پڑھی جانے والی دعائیں وظائف نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ پورا ایک لیٹرین باتھ روم دونوں اٹیچ ہیں، اب اس میں اگر یہاں پہ ایک کباڑ دروازہ کسی طریقے سے یہ انتظام ہو کہ ایسا لگے کہ واش روم الگ ہے اور لیٹرین الگ ہے، تب تو وہاں جا کر کے آپ بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں دروازہ نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی آڑ نہیں ہے، سامنے ہی بالکل سیٹ اس کی لگی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بسم اللہ وغیرہ یا دعائیں وغیرہ جو وضو کے درمیان ہم پڑھتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر جا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ غسل خانہ الگ ہے، جب بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ غسل خانہ اگر الگ ہے، اس میں لیٹرین نہیں ہے، یعنی سیٹ وغیرہ جو ہے پیشاب پخانے کے لیے لگی ہوئی نہیں ہے، تو اس میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال ہے کہ غسل کے درمیان تو پڑھتے نہیں ہیں، منع کیا گیا ہے، پہلے میں نے بتایا بھی تھا۔ دیکھیے غسل کرتے ہوئے اکثر جو ہے آدمی برہنہ بدن ہوتا ہے، اس لیے دعائیں پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اگر وہ برہنہ بدن نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، اگر اتنا حصہ چھپا ہوا ہے تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، مگر چونکہ سطر بھی کھلا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دعائیں پڑھنے سے بسم اللہ وغیرہ پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ مگر جب وضو کر رہا ہے تو بدن تو اس کا چھپا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں واش روم کے اندر جس میں لیٹرین اٹیچ نہیں ہے اس میں بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے جا کر کے، اور جو ہے دعائیں وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یا پھر اٹیچ ہے مگر اس میں پردہ ڈال دیا یا پھر دروازہ ٹوائلٹ کا الگ لگا دیا گیا ہو جس سے یہ لگتا ہو کہ لیٹرین الگ ہے واش روم الگ ہے، اگرچہ وہ ایک ہی جگہ میں بنے ہوئے ہیں تب بھی پڑھ سکتا ہے، مگر دونوں ایک ہی ساتھ ہیں، بالکل سامنے ہی سیٹ لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر ممانعت ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلے آپ نے بتا جو کیسے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں غسل خانے میں کرتے ہیں، لیکن اب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ آپ اس سے پہلے جانے سے پہلے پڑھ لیں۔ وہ یہی بتایا گیا تھا کہ دونوں اگر اٹیچ ہیں اور پردہ وغیرہ نہیں پڑا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، دروازہ اس کا الگ نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دروازہ اس کا الگ کر دیا گیا، خالی باتھ روم میں تب تو پڑھ ہاں صرف واش روم ہے، سیٹ نہیں لگی ہوئی ہے، تو اس میں وضو کرتے ہوئے دعا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، غسل کرتے ہوئے اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں برہنہ بدن آدمی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ممانعت ہے۔ وہی فرماتے ہیں اور اگر اٹیچ باتھ روم اس انداز سے بنا ہوا ہو کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم کے درمیان کوئی دیوار دروازہ یا پھر لوہے یا لکڑی کی چادر شیٹ لگا دی جائے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم جدا جدا حیثیت اختیار کر جائیں، تو اب باتھ روم میں وضو کرتے ہوئے ذکر وظائف اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ اب یہ موضع نجاست نہیں ہے، اور جو موضع نجاست ہے یعنی کہ لیٹرین، اس کے لیے دروازہ الگ کر دیا گیا ہے اور وہ ایک الگ جگہ ہو گئی کیونکہ اس میں دروازہ لگا دیا گیا، تو اگر الگ الگ ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دروازہ وغیرہ لگا ہوا نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ وغیرہ پڑھ لینا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔